على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. وَكُلًّا نُقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور انبیاء علیہم السلام کے قصے خدا بزرگ و برتر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان فرماتے ہیں، اور فرمایا کہ اس لیے ذکر کرتا ہوں ما نثبت به فؤادک، تاکہ آپ کے دل کو تقویت پہنچے، آپ کا دل مضبوط ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا نیکوکاران اور پاکان زمانہ کے تذکرے سے دل کو نورانیت اور ایمان میں برکت اور حلاوت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین کے مبارک اور نیک بندوں کے تذکرے سے ایمان کے اندر برکت اور ایمان کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین پھر اس برکت کے ذریعے سے انسان کو سرفرازی اور سرمدی عطا فرماتے ہیں۔ گناہوں اور نافرمانی کا دور ہے، نیکی کی مقدار اور نیکی کا عمل بہت کم ہے، اس لیے معاشرہ گندے اور برے اثرات سے بدبودار متعفن ہے، اور جب نیک لوگوں کی تعداد زیادہ تھی اور ایمان والے عمل والے زیادہ تھے تو تب جا کے زندگی میں برکت تھی اور ایمان میں نور تھا۔ تو اللہ رب العالمین اس نور اور برکت کی بنا پر زمین میں انسانیت کو برکات اور ثمرات سے سرفراز فرماتے تھے۔ آج رمضان المبارک کا مہینہ ہے، امت مسلمہ کے اوپر ایک ہولی کھیلی جا رہی ہے، مسلمان کسی طرح سے بھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے، نہ تو اس لیے متوجہ ہیں کہ ظالم بڑھتے بڑھتے بڑھ رہا ہے، ایک دن ہمارے ہاں بھی پہنچے گا، نہ اس وجہ سے متوجہ ہیں، اور نہ اس وجہ سے متوجہ ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس میں اللہ رب العالمین احسان اور نوازش بہت زیادہ فرما دیتے ہیں، اور ہمیں اس سے برکتیں اور ثمرہ جمع کرنا چاہیے۔ کسی وجہ سے بھی مسلمانوں کے اندر کوئی تحرک نہیں ہے، اور کسی وجہ سے بھی کوئی شوق اور لگن اللہ رب العالمین کی طرف معلوم نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین بھی بندوں کے طلب اور شوق کو دیکھتے ہیں کہ طلب اور شوق کس درجے کا ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف رجحان کس درجے کا ہے۔ فتنوں اور مصیبتوں کی وجہ سے، ظلم اور جور والی زندگی کی وجہ سے آج زمین کے اوپر بد امنی ہے۔ اللہ رب العالمین جس چیز کے طلبگار ہیں اور جو چیز اپنے بندوں کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں
وہ چیز بندوں کے اندر پیدا نہیں ہو رہی۔ رمضان کے 3 ہی بڑے مبارک عمل اور کام ہیں کہ دن کو روزہ رکھا جائے، رات کو تراویح پڑھی جائے اور کثرت سے دعائیں مانگی جائیں۔ یہ مسلمان واحد قوم ہے جو رب کی عبادت کے بارے میں بھی باس مباحثہ کرتی، اور یہ مسلمان ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کے سامنے سر جھکانے پر بھی کوئی راضی ہے کوئی راضی نہیں ہے۔ تو جب لوگ یہاں پہنچ جاتے ہیں اور عبادت اور اللہ کی طرف رجوع اور انابت کے درجے میں بھی کمزور ٹھہرتے ہیں تو پھر مدد کہاں آنی ہے؟ تو فرمایا کہ کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، کہ ہم نے آپ کے اوپر رسولوں کے تذکرے اس لیے کیے ہیں مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کے دل کو مضبوطی اور تقویت معلوم ہو۔ نیکوں کے تذکرے سے دل مضبوط ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف بڑھنے کو شوق اور ذوق پیدا ہوتا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ تم ان لوگوں کی طرف نہ جھکنا، میلان نہ کرنا جو ظالم ہیں، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اس لیے کہ تمہیں بھی آگ آن چھوئے گی۔ ظالم لوگ، بے دین لوگ، گمراہ لوگ، اگر تمہارا رجحان ان کی طرف ہوا، تم ظالموں کی طرف بڑھے، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کی طرف میلان کرو گے تو فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تمہیں آگ آن چھوئے گی، تم بھی ان کی طرح جہنمی ہو جاؤ گے۔ اور میلان کا مطلب کیا ہے؟ یہ آج مسلمان جتنے بھی کافروں کے رنگ لباس میں طور طریقوں میں اپناتے ہیں، اصل میں دل سے ان کو چاہتے ہیں، تب جا کے لباس ان والا، شکل ان والی، بال ان والے، چال چلن ان والا، اور ساری بنائیں اور فنائیں ان کی طرح سے۔ اصل پہلے دل میں ان کی محبت پیدا ہوئی، پھر جا کے یہ عمل شروع ہوا۔ اگر وہ دل کے اندر ان کو محبوب نہ جانتے تو ان کو ان کے ساتھ کوئی رغبت پیدا نہ ہوتی۔ تو اول دل کا میلان ہے، اس سے اسلام منع کرتا ہے کہ تمہارا دل کے اندر، جب تک آدمی کو کسی کا دل کے اندر خیال نہ پیدا ہو اس وقت تک وہ اس کا انداز نہیں اپنا سکتا۔ پہلے دل اس پر قائل ہوتا ہے، دل میں اس کو وہ بھلا لگتا ہے، پھر جا کے وہ اس کے طور طریقوں کو اپناتا ہے۔ آج یہود و نصارہ ان کے طرز طریقے مسلمانوں کو اس لیے بھلے لگتے ہیں کہ یہود کی طرف ان کی محبت ہے، یہود کی طرف ان کا جھکاؤ ہے۔ تو یہ جھکاؤ جو ہے یہ دل میں ان کی محبت کی وجہ سے، اور جب دل میں غیر کی محبت پیدا ہو تو اللہ کہتے ہیں فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ان جیسے ہو رہے ہوں لہٰذا انہی والی سزا بھی ہونی ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، لہٰذا ظالموں کی طرف میلان، ظالموں کی طرف جھکاؤ مت کرو کہ اس سے تم آگ کے مستحق ہو جاؤ۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں سے ہو جائے گا۔ ہمارے بعض لوگ مشابہت کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، لباس سے کیا ہوتا ہے، تو کس چیز سے پھر ہوتا ہے؟ اگر آپ ایک بندے کو کہیں کہ وہ عید یا جمعے کے اجتماع میں یا رات کی تراویحوں میں عورتوں والا لباس پہن کے آ جائے، اچھا بھلا لڑکیوں والا سرخ سوٹ ہو اور اوپر دوپٹہ ہو، تو اس کو بھی شرم آئے گی، لوگ بھی شرمائیں گے اور اس کو کہیں گے یہ تو کیا کر کے، صرف اس نے کیا ہے کہ عورتوں کی مشابہت اختیار کی، عورتوں کی مشابہت سے پورے مجمع میں سارے اس کو کوس رہے اور اس کو بھی شرم آ گئی۔ اسی طرح ایسی مشابہت جو مشابہت اسلام کی نہیں ہے، غیر کی ہے، اور وہ جب بندہ اپناتا ہے تو اللہ کو بھی بھلا نہیں لگتا۔ اسی طرح اگر کوئی کسی ذمہ دار افسر کی وردی میں آ جائے اور لوگوں کو تاثر دے کہ میں فلاں رینک کا افسر ہوں، تو اس کا سکہ اتنی دیر ہی چلنا ہے جب تک پتہ نہیں چلنا، جب پتہ چل جائے گا تو وہ مجرم شمار ہوگا اور اس کو اپنے کیے کا بھگتنا پڑے گا۔ اسی طرح جو مسلمان غیر کے لباس اور طور طریقے میں ہوتے ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے اپنے آپ کو محروم کرتے ہیں۔
اسلام نے اس چیز سے منع فرمایا، اور اسلام نے اس چیز سے بندے کو بچنے کی تلقین فرمائی ہے کہ تم اپنے آپ کو اسلام کے اوپر رکھو، اسلامی طرز اور طور طریقے کے اوپر رکھو۔ تو وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، جب رسولوں کا تذکرہ ایسا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا تذکرہ سن کے اپنے ایمان میں برکت، اپنے ایمان میں بڑھوتری، اپنے دل میں مضبوطی محسوس ہوتی، تو اسی طرح ہمارے ہاں بھی مسلمانوں کو بڑوں کے تذکرے، ان کی یاد، ان کے طریقے، ان کے طرز عمل، ان کے رہن سہن کو اپنانے میں خیر اور برکت معلوم ہوگی۔ اگر وہ اس چیز سے ہٹتے ہیں تو اپنے آپ کو برکت اور رحمت سے محروم کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو تمہارے لیے یہ چیزیں اس لیے پیدا کی تھی کہ تمہیں ان چیزوں سے رجحان پیدا ہو، تمہیں ان چیزوں سے خیر نصیب ہو، اور تم ان چیزوں سے اپنے آپ کو مزین کرو، اپنے آپ کو ان چیزوں سے ذی مرتبت بنانے کی کوشش کرو۔ لیکن مسلمان ہیں کہ ہمارے عجم میں مصیبت یہ ہے کہ مسلمانوں میں اسلام آیا ہی نہیں۔ ہم تو صرف کلمہ پڑھنے کی حد تک کے مسلمان ہیں، ہمارا ناپ تول مسلمانوں والا نہیں، ہمارا لینا دینا مسلمانوں والا نہیں، ہمارا آپس میں رہنا سہنا مسلمانوں والا نہیں، یہ کسی کو یاد نہیں۔ تو اسلام تو صرف اتنی چیز کا نام نہیں ہے، اسلام تو چاہتا ہے کہ ظاہر و باطن میں، صبح و شام میں، سفر و حضر میں، ہر طرح کے اندر، چونکہ مومن کا ہر کام عبادت ہے، مومن کا چلنا پھرنا عبادت ہے، اور مومن جب پوری بے ایمانی سے بھرا ہو اور اس کی نیت میں خلوص نہ ہو تو وہ کسی کام کے اندر خدا کی مدد کو نہیں دیکھ سکتے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مومن کی نیت کھری ہو، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کے عمل سے مومن کی نیت بہتر ہے۔ نیت بہت بڑی چیز، تو مسلمان کی جب نیت ہی خراب ہو اور اس کا طور طریقہ ہی مسلمانوں والا نہ ہو تو وہ لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اس لیے اللہ تو دلوں کے بیت کو جانتا ہے، واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو دلوں کے بیت کو جانتا ہے، دل کے اندر کیا چھپا ہے خدا اس سے پوری طرح سے واقف ہے۔ تو ایسے لوگ چاہیے جو اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کے قائل ہوں اور اللہ کی زمین پر امن چاہتے ہوں۔ تو مسلمانوں کو اس وقت دو چیزیں دعوت دیتی ہیں اللہ کی طرف، مسجد کی طرف، ایک مسلمانوں کے سروں پر جلنے والی آگ، دوسرا رمضان المبارک کا مبارک مہینہ، کہ رمضان المبارک ہمیں دعوت دیتا ہے ہم اللہ کے لیے ہو جائیں، کہ جو اپنے رمضان کی قدر نہیں کر سکتا وہ 11 مہینے میں اللہ کی رحمت سے محروم، دور، تنگی میں، تکلیف میں، مشکل میں رہتے ہیں۔ رمضان جس نے قدر سے گزار لیا اللہ رب العالمین اس کے 11 مہینے رحمت والے کر دیتے، اور جس نے رمضان کی قدر نہ کی اس کو پھر برکت اور خیر نہیں نصیب ہوتی۔ رمضان تو ایسا بزرگ و برتر مہینہ ہے کہ اس کے اندر تو مسلمان کو بہت زیادہ ہوش مند ہونے کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ جاگنے کی ضرورت ہے۔ جاگنے سے مراد یہ نہیں کہ رات ساری بیٹھا رہے، جاگنے سے مراد یہ کہ بیدار مغزی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اپنے معاملات کے اندر درست ہونا چاہیے۔ مسلمان کو سادہ سیدھا بدھو نہیں ہونا چاہیے، قرآن پاک ہے اس کو پڑھنا چاہیے، کم از کم رمضان میں ایک قرآن مجید تو ہر بندہ ختم کرے، اور زندگیاں گزر جاتی ہیں کبھی قرآن نہیں پڑھا ہوتا، تو ظاہر بات ہے کتنی بڑی محرومی ہے، کتنا بڑا بعد ہے اللہ رب العالمین کے درمیان، بندے کے درمیان۔ خالق اور مخلوق میں تو دوریاں اچھی نہیں ہوتی، تو اللہ رب العالمین ہمیں چاہتے ہیں کہ یہ رمضان کی برکتوں سے بہرہ مند ہو کہ یہ میری طرف متوجہ ہو۔ تو خدا رب العالمین کا انعام اور احسان ہے کہ جو لوگ رمضان کی قدر کرتے ہیں، اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف روزہ منہ بند کر کے روٹی کھا کے بیٹھ جانے کا نام نہیں، روزہ تو برے فعل اور عمل سے بچنے کا نام ہے، اور جو بندہ برے فعل، برے عمل، بد گوئی، بد زبانی، جھوٹ، فریب، مکر سے نہ بچ سکے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو پھر منہ باندھنے کی ضرورت نہیں، اس کو بھوکا رہنے، پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ روزہ تو یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے اگر روزے میں کوئی جھگڑے تو اس سے جان چھڑاؤ، اور وہ زیادہ پیچھے پڑے تو اس کو کہو بھئی تیری مرضی، میرا تو روزہ ہے۔ اس حد تک پرہیز مسلمان کو بتائے، اس حد تک مسلمان کو پرہیز بتائے کہ تم اپنے آپ کو پرہیزگار بناؤ، تم اپنے آپ کو متقی بناؤ، اللہ کی طرف تم اپنے آپ کو متوجہ کرو، اخلاص اور للہیت کے ساتھ عمل کرو۔ اب ہمارے اس زمانے میں مصیبت یہ کہ بعض لوگ، اب بندہ مسلمان کس کو روئے اور کس کو نہ روئے، دین کے نام پر، دینیات کے نام پر نوجوان نسل ڈاکٹریٹ اور وکالت کے نام پر
قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں اپنی مرضی سے، اور پھر وہ باطل نظریات پھیلاتے ہیں لوگوں، اور کہتے کیا ہیں کہ ہم قرآن کو سمجھتے ہیں، اور عجیب اللہ کے بندے ہیں، پھر اس سمجھنے کا مطلب یہ ہوا کہ معتبر اور بزرگ ہستیوں کے اوپر زبانیں کھولتے ہیں، صحابہ کے اوپر نعوذ باللہ جملے لکھتے ہیں، آوازیں کستے ہیں، یہ قرآن فہمی ہے نعوذ باللہ۔ کیا کرے؟ اور اب بھی اگر امت جاگنے کی کوشش نہ کرے تو مسلمان کہاں جائیں گے؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان قرآن مجید کو سمجھیں، قرآن مجید کی طرف متوجہ ہوں، اور اللہ بزرگ و برتر ذات کی طرف متوجہ ہوں۔ اس لیے قرآن کہتے ہیں وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، جتھے سے جدا نہ ہو، جماعت کے ساتھ رہو، اور ایمان والوں کے ساتھ رہو، اپنے ایمان کو بگاڑو نہیں، اپنے ایمان سے معرومی مت اختیار کرو، کہ اس معرومی سے انسان بہت دور جا پڑتا ہے اور بندہ بہت دور جا نکلتا ہے۔ اس لیے آداب کی زندگی ایمان والی زندگی ہے۔ تو فرمایا وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، آپ کے پاس ہم نے حق کو بھیجا، وَمَوْعِظَةٌ، اور ہم نے آپ کے پاس بہت بڑی موعظت نصیحت بھیجی، وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے تو ہم نے نصیحت کو اتارا ہے تاکہ ایمان والے اس کو سمجھیں، ایمان والے اس کی طرف متوجہ ہوں۔ اب آپ کو میں عرض کروں، جب ایک آدمی نے کمائی حلال کی نہیں کرنی، ایک آدمی کی تجارت حلال کی نہیں ہے، تو لازمی بات ہے وہ مسجد سے بھاگے گا، کیونکہ مسجد میں تو یہ سنایا جائے گا حلال کماؤ۔ ایک آدمی نے اپنی ملازمت حلال کے ساتھ نہیں کرنی تو وہ مسجد سے تو بھاگے گا، کیونکہ مسجد میں تو یہی سبق سکھایا جاتا ہے کہ بھی حلال طریقے سے کماؤ، حلال جگہوں میں خرچ کرو۔ تو جس نے نہ حلال کمانا ہے نہ حلال خرچ کرنا ہے وہ پھر کیسے مسجد میں آئے؟ اس لیے مسلمانوں کی تعداد مسجدوں سے گھٹ رہی ہے، مسلمانوں کی تعداد اللہ کے گھروں سے گھٹ رہی ہے۔ کعبے کے اندر دیکھ لو، طواف کرتے ہوئے اتنی تصویریں بناتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کعبے کا طواف کرنے آئے تھے، یہ یہیں سے اٹھ کے جاتے ہیں اور مدہوشی کے عالم میں، ان کو پتہ نہیں ہے خدا کا کعبہ ہے اور یہاں کی بہت بڑی عظمت اور فضیلت ہے، لیکن یہ دل ایسا بیمار ہے اور اس میں یہ ایسے شوق بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر مائیں جو اپنے بچوں کے نالائق نافرمان ہونے پر روتی ہیں، اور انہوں نے اپنے موبائل کے اندر فیس بکیں رکھی ہوئی ہیں اور وہ جتنے سارے چینل ہیں وہ سارے آن کیے ہوئے۔ اب بچہ اٹھا کے ماں کا موبائل دیکھتا ہے تو وہ کتنا ایک ایماندار بنے گا؟ اس کے اندر کتنا ایک ماں سے بندہ پوچھے کہ تو نے یہ مکاری اور فریب کی چال گھر کے اندر اپنے موبائل میں کیوں چلائی ہوئی؟ تجھے اس سے کیا حاصل ہے؟ تو جب گھر کے اندر یہ نافرمانی پلیتی اور ننگا فریب اور دجل رکھا ہوا ہے تو یہ بچہ کہاں سے ایماندار بنے گا اور اس بچے کو کہاں سے ایمان کی فکر ہوگی؟ اس لیے بات یہ ہے کہ انسان ماں تو بن جاتا ہے، باپ تو بن جاتا ہے، لیکن ماں اور باپ والی صفات کہاں سے لائے گا؟ ماں اور باپ والا مقام اور مرتبہ کہاں سے لائے گا؟ یہ تو شکوائے کہ ہم ماں باپ ہیں، لیکن یہ بھی تو ہونا چاہیے کہ ماں باپ والے اوصاف بھی ہو۔ انسان کے اندر وہ اوصاف جب نہیں ہوتے تو انسان نقصان کر جاتا ہے اور ایک نسل تباہ کر جاتا ہے۔ اب کسی کی تربیت کرنا، کسی کو انسان بنانا یہ آسان نہیں ہے۔ انسان بنانے کے لیے اللہ نبیوں کو بھیجتا ہے تاکہ انسان بنایا جا سکے، عام بندہ تو نہیں یہ کام کر سکتا۔ انبیاء جیسے لوگ ہوتے ہیں جو انسانوں کو انسان بناتے ہیں، لوگوں کے اندر انسانیت کی روح پھونکتے اور ان کو انسانیت سکھاتے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ سمجھے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے ہیں اور اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں پھول جاتے ہیں، سوج پڑ جاتا ہے، پاؤں میں ورم آ جاتا ہے۔ صحابہ کرام سارے علم والے، سارے دین سمجھنے والے، صحابہ آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، آپ کا اگلا پچھلا کوئی گناہ نہیں ہے، ہم نے آپ کو بخش دیا۔ سورۃ فتح میں اللہ نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا۔ صحابہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ بخشے ہوئے ہیں، آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، پاؤں کو سوج پڑ گیا، پاؤں میں ورم پڑ گیا، چھوڑیں آپ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں چھوڑی، عبادت نہیں چھوڑی، رات کو اللہ کے سامنے نفل پڑھنے نہیں چھوڑے، بلکہ صحابہ کو کیا کہا؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں خدا کی شکر گزاری نہ کروں۔ تو اس سے دو مسئلے ثابت ہوئے کہ عبادت دو وجہ سے ہوتی ہے،
ایک تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کا حکم ہے، وہ تو 5 وقت کی نماز ہو گئی، مزید نوافل اور مزید راتوں کو کھڑے ہونا یہ اللہ کی شکر گزاری ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر میں اللہ کے ہاں بخشا ہوا ہوں تو یہ تو کوئی نہیں کہ میں شکر گزار بھی نہ بنوں، مجھے شکر گزاری تو کرنی چاہیے۔ تو ایک نئی بات معلوم ہوئی کہ ایک عبادت تو فریضے کی ہے، فریضے میں تو پورا ہوں اور اس سے بڑا ہوا ہوں اور ضرورت بھی نہیں ہے، بخشا ہوا ہوں، لیکن مجھے شکر گزار تو بننا ہے۔ تو آج مسلمان شکر گزار نہیں بن رہا۔ تو صحابہ کا فہم جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے وہاں پہنچا کہ نبی کس وجہ سے کھڑے؟ اللہ کی شکر گزاری۔ تو عبادت پر شکر گزاری، حرام پر کیسے شکر گزاری کرے گا اور ناجائز پر کیسے شکر گزاری کرے گا؟ تو یہ معاشرہ اللہ سے بھاگا ہوا ہے، خدا سے ناراض ہے، خدا ان سے ناراض ہے۔ تو اللہ کے نبی سال بھر رات کو کھڑے ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور رجب شعبان یہ تو کھڑے ہو کے نفلوں میں یہ تو پہلے سے زیادہ عبادت کے ساتھ گزرتے ہیں، اور جب رمضان آتا تو پھر کتنی زیادہ کام میں وسعت آ جاتی۔ اور آج مسلمان ہیں، ان کا رمضان آتا ہے تو یہ پھر ان موضوعات پہ آ جاتے ہیں کہ تراویح پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، 8 پڑھنی ہے یا 10 پڑھنی ہے، 20 پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی۔ تو یہ اس پر بحث کرتے ہیں، کھانے پینے پر کوئی بحث نہیں کرتا، بلکہ بعض تنظیمیں کھانے تقسیم کرتی ہیں، رزق راشن دیتی ہیں، وہ بعض لوگ 3 جگہوں سے لے لیتے ہیں کہ یہاں بھی ایک جگہ پہ اکتفا کر لو نا، اس کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے اور اللہ کے سامنے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ تو مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ تو مسلمانوں کے اندر فہم کہاں سے پیدا ہو؟ اس لیے یہ نئے نئے جو پیدا ہو رہے ہیں قرآن سمجھانے والے، اور یہ سمجھتے ہیں ہم قرآن کو سمجھتے، یہ اسی طرح سمجھتے ہیں اور اسی طرح سے خود بھی غرق ہوتے ہیں اور قوم کو بھی غرق کرتے ہیں، یاد رکھیں۔ تو اللہ کا مطالبہ یہ ہے، اس لیے اللہ کہتے ہیں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم لوگوں کی طرف اپنا جھکاؤ میلان مت رکھنا، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ تمہارے اندر جو ان لوگوں کی محبت پیار بھرا ہوا ہے یہ تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گا۔ یہ مسلمانوں کا رنگ روپ اور ان کا مزاج، ان کے طور طریقے، ان کا سارا کرنا نہ کرنا وہ دین کے مطابق ہونا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور طرز عمل کے مطابق ہونا چاہیے، اور اس طرز عمل اور طریقے کے مطابق نہیں ہوگا تو ظاہر بات ہے مسلمانوں کے دامن میں کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے رمضان ہے۔ اب دیکھو ہماری خارجی زندگی، دیکھو ہماری خارجی زندگی یہ ہے، یہ تو دین کی زندگی ہے۔ ہماری خارجی زندگی ہے کہ ہمارے اس دیش میں گندم اور مکئی کی بیجائی ہوتی ہے، مسلمان بیج باہر سے خریدتے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو گھر میں لوگ بیج بجا کے رکھتے تھے، ایک توڑا بوری بھر کے کسی درخت پہ رکھ دیا، اور جب اگلا سیزن آیا اس کو اتارا اور اس کو پھر کھیتوں میں لگایا۔ اب بیج باہر جی امریکن بیج ہے، فلانا بیج۔ اب نوبت یہاں تک آپ پہنچی کہ اپنے گھر کا بیج اگتا نہیں ہے، تو ہر سال نیا بیج لینا پڑتا ہے۔ تو یہ میں اور آپ کدھر جا رہے ہیں؟ ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ کل ایک وقت آئے گا ہمارے پاس بیج نہیں ہوگا، اور ہم کیا کریں گے؟ پھر بیج لینے کے لیے غیروں کے پاس جائیں گے، وہ ہماری روزی بند کر دیں گے۔ پھر کیا کرو گے؟ پھر کون ہے جو فلسطین والوں کی طرح ڈٹے گا؟ پھر ظاہر بات ہے دجال کا جو کلمہ پڑے گا دجال اس کو رزق دے گا۔ تو یہ چیزیں ہم کر رہے ہیں، اور ہمارے اندر سے یہ چیزیں، دین تو ہم نے چھوڑا، دنیا بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی۔ کھیتی باڑی ہے، سبزیاں لوگ اگاتے ہیں تو وہ بھی بیج باہر سے آتے ہیں، گھر میں کسی کے پاس پرانا بیج نہیں ہے، اب وہ بیج 1 سال لگتا ہے، اگلے سال نہیں ہوتا۔ پھر نئے نئے کانٹے اور جاڑی بوٹیاں اس بیج کے اندر اثر ملا ہوتا ہے، اور ان کانٹے آپ جب بیج ڈالتے ہیں تو نئے نئے کانٹے اور جاڑیاں نکل آتی ہیں، اس کے لیے وہ آپ کو سپرے کرواتے ہیں تاکہ یہ ختم ہو جائے۔ اس سپرے میں ایک اور اثر شامل ہوتا ہے جو اس کانٹے جاڑی بوٹی کو تو مٹا دیتا ہے، ایک نئی نسل کی اگاتا ہے، وہ پھر اگلے سال نیا سپرے چاہیے۔ تو مسلمان نہ دین سمجھے نہ دنیا سمجھے۔ اس لیے آپ دیکھو مثلا یہ مرغے ہیں، ہمارے اندر سے یہ مرغے لوگوں کے رکھنے ختم ہو۔ آپ جاؤ کہیں سے دیسی مرغی لے کے آؤ، شام تک تعلق میں مل جائے تو علیحدہ بات ہے، نہیں ملے گی۔ اس لیے کہ اگر کسی کے پاس ہے تو اس کو خود ضرورت ہے، وہ نہیں دیتا اور اس کو نہیں دینی چاہیے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اندر سے وہ پرانا سب کچھ نکالا گیا جو ہماری پہچان تھی، جو ہماری ضرورت تھی۔ اسی طرح گھروں کے اندر آپ دیکھ لو، جو ہم گھر بناتے ہیں اور اٹیچ باتھ روم ہوتے ہیں، یہ اٹیچ باتھ روم یہ یوں سمجھ لو جیسے امریکی چھاونیاں ہوں، وہ پھر خیر ہے، چونکہ بیت الخلاء کے اندر شیاطین ہوتے ہیں۔ ایک گھر کے اندر 4 بیت الخلاء اگر ہوں، 5 اگر بیت الخلاء ہوں تو سمجھ لو 5 ابلیس کے مرکز گھر کے اندر ہے۔ پھر گندگی کی حد حدود
محدود ہونی چاہیے. لیکن ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں پورے معاشرے میں, واش روم میں وہی جُتی پہن کے جانا ہے, پورے گھر میں بیٹھک میں کچن میں اسی جُتی نے گھومنا ہے, تو سارا گھر پلیت ہے. تو جب گھر پلیت ہوگا تو شیاطین گھر میں ہوں گے. اس لیے مردوں کو بھی حکم ہے کہ جب بیت الخلاء میں جاؤ تو قمیض اتار کے نہ جاؤ, قمیض پہن کے جاؤ. شیاطین کی نظر نیزے کی طرح ہوتی ہے, اور وہ جب دیکھتے ہیں تو انسان کے جسم میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. پھر تم ڈاکٹر کے سامنے جا کے بیٹھتے ہو, الرجی ہو گئی ہے, مجھے دمہ ہو گیا. وہ الرجی دمہ شمع نہیں ہے, شیاطین کی نظریں ہے. اس لیے فرمایا بیت الخلاء کے دروازے پر جاؤ, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو, اس سے وہ اندھے ہو جاتے. یہ چیزیں کون کرے گا؟ اب آپ دیکھو اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دیکھو. شیاطین کا گھر ہے بیت الخلاء ٹائلٹ, آپ وہاں دروازے پہ جا کے دعا پڑھتے ہو, اللہم انی اعوذ بک, اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں, من الخبث والخبائث, خبیث قسم کے جنوں سے اور خبیث قسم کی جننیوں سے. آپ ایسے کر سکتے ہو کہ کسی ظالم کے دروازے پہ جاؤ اور اسے کہو یا خدایا اس بے ایمان کے گھر آئے ہو تو ہی مجھے بچانا. اس نے تو نہیں مارنا تب بھی مار دے گا. لیکن یہ پیغمبر کی عظمت دیکھو, آپ شیاطین کے دروازے پہ یہ دعا پڑھتے ہو تو وہ بے زور ہو جاتے. یہ نبی کی عظمت ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں اور کلمات کی برکت ہے کہ وہ بے زور ہو جاتے. اسی طرح یہ ان چیزوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا اور ہم اللہ اور اس کے دین سے محروم ہوئے, اور ہم مسلمان یہاں پہنچا کہ مسلمان دین سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اس کا دماغ مسجد اور ایمان اور قرآن سے ہٹا کٹا ہوا ہے. وہ یہ لوگ سمجھتے ہیں قرآن صرف ترجمے کا نام ہے کہ ہم نے یہ پڑھ لیا, اس کا ترجمہ یہ لکھا ہوا ہے, یہ بات ہوگی. عربی کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. عربی تو عربی ہے, یہ تو ہم مفہوم کے لیے اردو میں ترجمہ لیتے ہیں. عربی تو اپنی جگہ عربی ہے, اور عربیت تو اپنی جگہ ایک مقام رکھتی ہے. تو یہ یاد رکھو کہ دین کو سمجھنا اور دین کو جاننا یہ مسلمانوں پر ضروری ہے. جمعے پڑھنے اور عیدیں پڑھنے سے دین نہیں آتا, یہ تو اس کے لیے باقاعدہ وقت دینا پڑتا ہے, اس کے لیے تو باقاعدہ نکلنا پڑتا ہے, اور اس کے لیے تو باقاعدہ قربانی دینی پڑتی ہے. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم ظالموں کی طرف اپنا رجحان پیدا کرو, آج آپ دیکھ لو ہمارے چھوٹے سے لے کر بڑوں تک, ہمارا لباس, ہمارے بچوں کے بال بناوٹ, یہ سارا دین اسلام شریعت کے خلاف کیوں ہے؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو اسلام سے پیار نہیں ہے, مسلمانوں کو دین سے لگن نہیں ہے, اور مسلمان اس چیز کو مناسب نہیں سمجھتے, اس لیے اس چیز کی طرف مسلمان رجحان بھی نہیں رکھتے. تو جب مسلمانوں کا رجحان نہیں رہے گا تو آج آپ دیکھ لو ہمارے پاس ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر یہ دیکھو ہمارے پاس جو دولت ہے, اصل دولت جو قرآن نے بیان کی ہے وہ تو سونا اور چاندی ہے, پیسہ تو دولت نہیں ہے, یہ تو رسید ہے. جیسے بینک کا چیک آپ کو کسی نے دے دیا, اور یہ ایک بینک کا چیک ہے اور اس پر ایک مخصوص اکاؤنٹ ہے, اگر وہ فوری سے اکاؤنٹ بدل دیا جائے تو چیک تو نہیں چلنا. اصل دولت سونا چاندی ہے, اس کے اوپر یہودی قابض ہے. میرے اور آپ کے پاس ڈالر ہو, دینار ہو, درہم ہو یا پاکستانی کرنسی ہو, یہ تو ان سونے اور چاندی جو ان کے پاس پڑا ہوا ہے اس کی رسیدیں. آج اگر کسی کے پاس 20 ارب کیوں نہ ہو, 10 منٹ بعد اگر امریکہ ڈالر کرنسی بدل دے تو 20 ارب ختم ہو گیا. تو اصل دولت سونا اور چاندی تھا. مسلمان اس چیز سے واقف بھی نہیں ہے کہ اصل چیز کیا ہے اور اصل دولت کیا ہے. تو اصل دولت تو ان کے پاس ہے. تو ان کے پاس کیوں کی؟ کہ ہم نے قرآن کو نہ سمجھا, ہم نے دین کی حقیقت کو نہ سمجھا. ہماری قوم لگی غلط پہ, ہماری قوم لگی حرام پہ, ہماری قوم لگی ناجائز پہ. اب حرام کمایا جاتا ہے, جھوٹ سے کمایا جاتا ہے, دھوکے اور فریب سے کمایا جاتا ہے. تو جب بازار اور شہر دھوکے, حرام اور فریب سے چلے تو نمازیں کیا ہو, تراویح کیا ہوگی, رحمت کیا ہوگی, اللہ کے نزول رحمت اور برکت کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے؟ تو یہ وہ بے نوریاں ہیں. پہلے کبھی رمضان آتا تھا تو دل گواہی دیتا تھا رمضان ہے, ہوائیں فضاؤں کے اندر ایک نظر آتا تھا کہ رمضان ہے. ابھی رمضان کا روزہ رکھ کے بھی یقین نہیں آتا کہ رمضان ہے, اس لیے کہ نہ رمضان کی قدر ہے نہ مسلمان ہے. ہوٹل کھلے ہوئے اور وہاں بس بیمار ہو جی, بس پتہ نہیں کیا بیمار. میں نے اتنے سارے فلسطینی بچے کو دیکھا, اس کو آکسیجن لگی ہوئی ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے. وہ چونکہ معذور ہو چکا ہے, رکوع سجدہ نہیں کر سکتا, تو جب رکوع سجدہ کرتا ہے پیچھے کرسی رکھی ہے اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے. اور یہاں ڈپریشن پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, ہمیں تو نہیں پتہ ڈپریشن کیا ہوتا ہے. اور ڈپریشن ہے مجھے جی, یہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈپریشن کیا ہوتا ہے, اس شکل کو لیکن پتہ نہیں ڈپریشن کس بیماری سے کدھر سے پیدا ہو. اور مجھے فلانا نہ روزہ رکھتے ہیں نہ تراویح پڑھتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمارے اندر اس لیے ہیں کہ ہمیں بچپن سے کسی نے نہ دین سکھایا, نہ ہمیں دین کی طرف متوجہ کیا.
حق حلال کا شوق تو ہمیں کسی نے ڈالا ہی نہیں ہے، اور یہ اس کام کو کرتے کرتے آج ہماری عمر یہاں پہنچ گئی، اور آج ہم مسلمان کی شان اور عظمت سے محروم ہیں۔ آپ دیکھ لیں، کبھی کوئی وقت آتا تھا رمضان میں کم از کم مسجدیں بھر جاتی تھی، اب کوئی مسجد کی طرف رجوع نہیں کرتا، اب لوگ اللہ کی طرف رکوع سجدہ نہیں کرتے۔ یہ وہ ہمارے اوپر بلائیں اور وبائیں ہیں کہ جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ لوگ آسمان کی طرف سر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں بارش ہے، بارش نہیں ہے، پتہ نہیں کیا عذاب ہے جس کو اللہ نے اپنے کرم سے روکا ہوا ہے، اور وہ کب ہمارے سروں کے اوپر اترنے والا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں، اللہ کی طرف رجوع کی ضرورت ہے۔ ہمیں بطور مسلمان دنیا کے کافر کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ گاجر مولی کی پھر ضرورت ہے شام کو کسی کو، افطاری میں کام آئے گی، مسلمان کو وہ اس درجے کا بھی نہیں سمجھتے، اور وہ مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں، اور ان کا بس چلے تو آنے واحد میں ختم کر دیں۔ لیکن مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی نہیں رکھتے۔ اب مسلمانوں کے اندر ایک دوسرے کی چاہت لگن نہیں ہے، اور مسلمانوں کو اللہ کی طرف توجہ اور دھیان نہیں ہے۔ اس بلا نے ہمیں اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا۔ آج فلسطین کی زمین کے اوپر دیکھ لو، جیسے کعبے کو اللہ کے فرشتوں نے بنایا سب سے پہلے، ایسے مسجد اقصیٰ فلسطین قبلہ اول مسجد اقصیٰ کو بھی سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا، اور فرشتوں نے اس کو زمین پر کھڑا کیا۔ یہ اللہ کے دو مبارک گھر ہیں، بس ایک قبلہ اول ہے، قبلہ ثانی ہے۔ تو مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے، آج ہمارے قبلے کعبے محفوظ نہیں ہیں، آج ہماری مائیں بہنیں محفوظ نہیں ہیں۔ توبہ توبہ، وہ ظلم جو درندے جانور ہاتھی برداشت نہیں کر سکتے، امت کے معصوم بچوں کے اوپر ڈھائے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں کے ہاتھوں جو کہتے ہیں کہ ہم انسانیت، ہم انسانی اقدار، انسانی حقوق اور پتہ نہیں کیا کیا، ہم ان کا تحفظ اور دفاع کرنے والے۔ لیکن سچ بات یاد رکھنا، کافر کافر ہے بہرحال، اس کو اسلام سے کوئی غرض نہیں، بے دین بہرحال بے دین ہے، اس کو دین کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ غرض تو ہمیں پیدا کرنی ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، یہ افطاری، یہ روزے، یہ اللہ کے یہاں تب قبول ہیں جب کمائی حلال کی ہوگی۔ جب کمائی حرام کی ہوگی تو پھر وہ اللہ کے ہاں وہ چیز نہیں ہوتی، اور اس کی برکت نہیں ہوتی۔ رب کے راستے میں جو خرچہ جاتا ہے وہ حلال مال سے ہوگا تو فائدہ ہوگا، حرام مال سے نہیں ہوگا۔ حرام مال کما لیا اور کچھ تھوڑا سا دین کے راستے میں دے دیا، یہ سمجھ کر کہ شاید اس کو میں ادھر لگاؤں گا تو اس سے میرا باقی حرام بھی حلال ہو جائے گا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہی تو وجہ، اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عبداللہ لا تکن مثل ھذا، اس آدمی کی طرف سے نہ ہو جانا، کان یصلی فی اللیل، جو کبھی رات کو اٹھتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا تہجد کی، ثم ترکہ، پھر آج کل اس پر وہ زمانہ آیا کہ اب یہ اس کے نماز تہجد نہیں پڑھتا۔ اس آدمی کی طرح مت ہو جانا، اس آدمی کی طرح ہونا ہو جانا کہ جو نمازیں پڑھتا تھا پھر چھوڑ گیا۔ تو کمال یہ ہے کہ آگے بڑھو۔ بخاری شریف میں آتا ہے، حضرت جریر رضی اللہ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، جب اللہ کے نبی لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے، فرمایا کہ یا جریر، اے جریر، لوگوں کو کہو انصت الناس، لوگوں کو چپ کراؤ، توجہ سے لوگ بات سنیں تاکہ فائدہ حاصل ہو۔ بخاری شریف میں آتا ہے، دو آدمی لڑ رہے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، لوگوں کو، صحابہ کو کہا مسجد نبوی میں بیٹھ جاؤ، میں آتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی بتانے یہ آ رہے تھے، یہ شب قدر کب ہے، یہ جو ہم 21، 23، 27، 25، 29 میں تلاش کرتے ہیں، شب قدر فلاں رات متعین ہے، بتا دیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی راستے میں آئے تو دو آدمی لڑ رہے تھے، وارتفعت اصواتہما، بخاری میں آتا ہے کہ ان کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ اللہ کے نبی ان کی اصلاح کے اندر اور ان کو سمجھانے بجھانے میں لگ گئے۔ اس چھوٹے سے جھگڑے کی نحوست یہ ہوئی کہ پیغمبر علیہ السلام کے دل دماغ سے یہ بات اٹھا لی گئی کہ شب قدر کی رات کون سی تھی۔ صرف اتنا یاد رہ گیا، کوئی تاک رات تھی، یہ یاد نہ رہا کہ تاک راتوں میں رات کون سی تھی۔ صرف دو آدمیوں کے شور سے ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے یہ بات اللہ نے اٹھا لی کہ رات کون سی ہے تاک میں سے۔ اب جب پورے ملک میں، پورے دیش میں شور ہو اور دین کے خلاف شور ہو اور رسومات اور رواج ہوں اور بدگمانیاں اور بے ایمانیاں ہوں، تو کتنا ایک دین باقی رہ گیا ہوگا، کتنا ایک زندگیوں میں امن چین اور سکون باقی رہ گیا ہوگا، اور کتنا ایک مسلمانوں نے اللہ کو راضی کر لیا ہوگا اور کتنا ایک راضی کر لیں گے۔ تو اللہ کا دین یہ چاہتا ہے کہ مسلمان اطمینان سے رہے، مسلمان اپنے دین کو زندہ کرے۔ ہم سے تو پوچھا اپنے دین کے بارے میں جانا ہے، اس لیے اپنے کلمے اور نماز کو بچانا، اپنی اولاد کو دین سکھانا۔ ہمارے لوگ ایک مثال دیتے ہیں، جب مسجد میں بچے شور کرتے ہیں، کہتے ایک مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں جی پتہ نہیں وہ ترک کی کہاوت ہے، ترکیوں کی،
کہ اگر تمہاری صفوں کے پیچھے بچوں کا شور نظر نہ آئے تو اب مستقبل میں اپنے دین کی خیر مناؤ. شور نظر آئے گا تو کہاں؟ وہ عرب میں، عجب میں نہیں ہے. آپ ہمارے بچے یہاں بھی شور کریں، باہر گلی میں بھی شور کریں، اس سے دین تو نہیں زندہ ہونا. وہ اس لیے کہ ان کے بڑوں کے اندر دین ہے تو وہ چھوٹوں کو دین سکھاتے. ہمارے بڑوں میں بھی دین نہیں ہے تو چھوٹوں میں بھی دین نہیں ہے. آپ دیکھ لو، رکوع صحیح نہیں ہے، سجدہ صحیح نہیں ہے، قیام صحیح نہیں ہے، قعدہ صحیح نہیں ہے، تکبیر تحریمہ کے لیے نہیں آتی. تو ایسے باپ کے ساتھ اگر بچہ آ کے نماز پڑھے گا تو اس کو کب صحیح آئے گی؟ وہ تو باپ کو غلط ہاتھ اٹھاتے دیکھتا ہے، وہ بھی غلط ہاتھ اٹھائے. اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہاتھ رکھنے کہاں ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، تو وہ بھی ایسے غلط ہی کرے گا. تو یہ ان لوگوں کی کہاوت ہے جو لوگ اپنے بچوں کو دین سکھاتے. ہم تو دانستاً اپنے بچوں کو دین سے باہر نکالتے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ دین میں آ گیا تو اس کی دنیا تباہ ہو جائے گی اور یہ مالدار نہیں بن سکے گا اور یہ پیسے والا نہیں بن سکے گا. اس چیز نے ہم سے دین چھین لیا. تو اپنی اولادوں کو دین وہ سکھائے گا جس کے اندر اپنا دین موجود ہوگا اور جس کے اندر خود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعلیم موجود ہوگی. تو یہ چیز آپ بتائیں ہمارے معاشرے میں ہمیں کہاں ملتی ہے؟ تو اس لیے ہم حیران ہیں، پریشان ہیں کہ یہ قوم کدھر جا رہی ہے اور اس قوم کو کیا ہو گیا اور یہ اللہ کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتی اور اس قوم کے اندر دین کا شوق اور لگن پیدا کیوں نہیں ہوتا. اس لیے اللہ منع کرتے غیروں کے طور طریقے سے نکلو. اگر مسلمان غیروں کے طور طریقے سے نکل آئیں تو آدھا دین واپس آ جاتا ہے، آدھا دین واپس آ جاتا ہے. اس لیے کہ ہمارے غیر کے طور طریقوں نے ہمارے اندر رواج پیدا کر دی، ہمارے اندر رسوم پیدا کر دی، ہمیں غیر کے طلبگار بنا دیا، نئے نئے شوق ہمارے اندر پیدا کر دی. اور یاد رکھنا، جو لوگ دین کو سمجھتے ہیں اور دین کی قدر جانتے ہیں وہ چشمہ، وہ ندی، وہ پتن، وہ نالا جو بھر کے بہتا ہے اس میں خاموشی ہوتی ہے اور جس میں پانی تھوڑا ہو بڑا شور ہوتا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ درخت پھل سے لدا ہو تو وہ جھکا ہوتا ہے اور جس میں پھل نہ ہو وہ اوپر اکڑا ہوتا ہے، اور جس میں کچھ ہوتا ہے اس میں جھکاؤ ہوتا ہے اور جس میں کچھ نہیں ہوتا وہ تنا ہوتا ہے. تو ہمارے اندر کیا ہے سوائے تناؤ کے؟ کیا ہے؟ ہمارے اندر دین نہیں ہے، ہمارا لینا دینا دین. ابھی یہ رمضان کا مہینہ ہے، زکوٰۃ نہیں ہے. مسلمان اپنا مال دین پر خرچ کریں، اپنا مال جہاد پر خرچ کریں. اس لیے کہ جو مسلمان دین پر اور جہاد پر مال خرچ نہیں کریں گے دین کہاں سے زندہ ہو؟ آج ہندوستان والوں نے، وہاں کے سادھوؤں نے، وہاں کے ہندوؤں نے گائے کا پیشاب پینا ان ہندوؤں کو سکھا دیا. کوئی سمجھانے والا ہو تو یہ قوم گائے کا پیشاب بھی برکت سمجھ کے پیتی، اور کوئی نہ سمجھانے والا ہو تو مسلمان قرآن سے دور ہے اور وہ قرآن کی طرف نہیں آتے. وہ گائے کے پیشاب کو ہر بیماری کا علاج کہتے ہیں. وہ گائے کے پیشاب کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے مسلمان زمزم کو سمجھتے ہیں معاذ اللہ. کیوں؟ کہ ان کو کوئی سمجھانے والا ہے، ان کے اوپر نیچے سارے اس چیز کی قدر کرنے والے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ کوئی دین کی قدر جاننے والا نہیں، دین کی عظمت جاننے والا نہیں. اس لیے ان کے اندر اتنی ہے تو وہ مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو گرا کر کے وہاں بت تیار کر رہے ہیں اور وہاں بت کھڑے کر رہے ہیں. اور آج ہمارے حال یہ ہے کہ ہماری مسجدیں ویران ہیں اور مسلمان اس سے نکلے ہوئے. یہ سارا کام آخر حکمرانی تو نہیں کر رہے نا، ہمارا خود ہی شوق نہیں ہے، ہمارے اندر میلان نہیں ہے، ہمارے اندر لگن نہیں ہے. اس وجہ سے آج ہم یہاں پہنچے ہیں کہ ہم رمضان، روزہ، سحری، دعا، اللہ کی طرف توجہ، اللہ سے خیر مانگنا، طلب کرنا، یہ مسلمانوں کے اندر نہیں رہا. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں نابینے ہو گئے تھے. ایک والد فوت ہو گیا، ایک بچہ نابینا ہو گیا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ کی والدہ بہت روئی اور اللہ کے آگے دعائیں کرتی. ایک رات حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ کی والدہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ آپ کو خوش ہو جانا چاہیے، اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے اور آپ کے بیٹے اسماعیل کی نظر اللہ نے واپس فرما دی. تو لوگ دعائیں کرنے والے، اللہ کی طرف ہاتھ اٹھانے والے، دعا کا تو رجحان ہی ختم. لوگ دعا کے لیے دوسرے کو بلاتے، خود دعا کر لو. ایک آدمی نے گھر میں خرچہ کیا، سامان کیا، لوگوں کے لیے کھانا پکایا، اب تو دعا بھی خود کر لے، دعا بھی خود کر لو، اللہ سن لے گا، کوئی بات نہیں ہے. اللہ سنتا ہے سب کی، اللہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں جانتا ہے اور سنتا ہے. اور اللہ نے تو ابلیس کی سن لی تھی کس وقت؟ جب کائنات کا بیڑا ابھی سجا ہے اور ابلیس کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. ابھی ہے کون؟ ایک حضرت آدم ہے، ابلیس سامنے کھڑا، کہا سجدہ کرو گے؟ نہیں کرتا. تو اللہ کتنا غضبناک ہوا اور اللہ کو کتنا غصہ اور غضب آیا اور کہا کہ نکل جائے یہاں سے. تو نکلا نہیں ہے، اس نے کہا میری ایک عرض ہے. شیطان بھی جانتا ہے کہ عرض اللہ کے سامنے کرنی چاہیے.
شیطان کو بھی پتہ ہے کہ دعائیں اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہیں. یہ آج کا مسلمان کیسا ہے کہ اللہ کے سامنے دعائیں نہیں کرتا. تو شیطان نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے مجھے زندگی اور بقا دیجیے. اور پھر بتا بھی دیا کہ میں گمراہ کروں گا تیرے بندوں کو اور تو اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا. تو اللہ نے شیطان کی دعا بھی سن لی. کوئی دل سے مانگنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. دل جب متوجہ نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ غافل دلوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا. غافل دلوں پر اللہ کرم نہیں کرتا. جن کو پرواہ نہیں ہے، جن میں تڑپ نہیں ہے، جو اپنی غرض کے بندے ہیں، خدا ان کی طرف نظر کرم نہیں فرماتا. اس لیے غرض اور طلب جب اللہ رب العالمین کی ذات ہوگی پھر بہت کچھ نصیب ہو جائے گا. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان لوگوں کو جو ایماندار نہیں ہے، اعملوا علی مکانتکم، اپنی زندگی کا جینا جیو اور جو چاہتے ہو اپنا عمل کرتے رہو. انا عاملون، ہم بھی اپنے عمل کے اندر لگے ہوئے ہیں. وانتظروا انا منتظرون، تم بھی منتظر رہو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. تم جہاں جیسے سمجھتے ہو ویسے اپنا طور طریقہ گزارتے رہو، تم انتظار کرو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. تم بھی دیکھ لو کہ سچا کون ہے، عذاب کا مستحق کون ہے، رحمت کا مستحق کون ہے. وانتظروا انا منتظرون، تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں. اس لیے ہمیں اللہ کی پکڑ کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. اعمال درست ہو، نیکیوں والی زندگی ہو، سچ صفائی والی عبادتگار زندگی ہو، پھر اللہ کے آگے دعا ہوتی ہے. کام سارا غلط ہو، نیت کے اندر کھوٹ ہو اور بے ایمانی اور فریب ایک ایک انگ کے اندر بڑے ہوئی اور ایک ایک بال برابر انسان کے اندر فریب ہو اور دھوکہ اور دکھن ہو اور پھر وہ سمجھے اللہ میری مدد کرے گا، تو وہ بہت بڑے دھوکے کے اندر ہے اور بہت بڑے فتنے اور فساد کے اندر اس نے اپنے آپ کو مبتلا کیا ہوا ہے. تو فرمایا وانتظروا، آپ بھی انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کے اندر لگے ہوئے. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے نزدیک آسمانوں اور زمینوں کا غیب ہے، اللہ جانتا ہے. یہ آیت پوری صورت کا خلاصہ ہے. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کا غیب وہ اللہ کی ذات جانتی، اللہ جانتا ہے، اللہ کو علم ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ یہ زمین آسمان کو آپ نے بنانے کے بعد کہا مجھے سجدہ کرو، اگر یہ تجھے سجدہ نہ کرتے تو کیا کرتا؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ میرے پاس جانور ایسے ہیں جن میں سے میں کسی کو کہتا تو وہ زمین ساتھ آسمان میں اس کا ایک نوالا کر جاتا. تو موسیٰ علیہ السلام حیران لگے یا خدایا وہ جانور کہاں ہے، وہ کہاں ہے؟ تو اللہ نے فرمایا فی بروج من بروجی، برج، فرمایا وہ میری بڑی بڑی چراگاہیں ہیں، ان میں سے بعض چراگاہوں میں وہ چرتے ہیں. اندازہ لگا لو جس جانور کا ایک لقمہ 7 زمین 7 آسمان اور جو کچھ اندر ہے تو وہ کہاں سے کھاتا ہوگا، وہ رہتا کہاں ہوگا؟ فی بروج من بروجی، میری بڑی بڑی چراگاہیں ہیں وہاں وہ چرتے. تو فرمایا ہمیں بھی بتا دو. فرمایا فی علم من علومی، وہ میرے علوم میں سے علوم ہے، اس کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، خضر علیہ السلام ولی ہیں، لیکن دیکھ لو نبی کا مرتبہ زیادہ ہے، علم اپنا ہے. یہی وجہ ہوئی کہ موسیٰ وعدہ کر کے چلے کہ آپ مجھے کچھ سکھا دیں، میں بولوں گا نہیں، لیکن بول پڑے. کیوں؟ کہ وہ غلط رہا تھا لیکن موسیٰ کے نزدیک غلط تھا علیہ السلام، حضرت خضر کے نزدیک غلط نہیں تھا. مرتبہ خضر علیہ السلام کا حضرت موسیٰ سے بہت تھوڑا ہے کیونکہ ولی ہے اور نبی کا مقام زیادہ ہوتا ہے، لیکن کام اپنا ہے اور اپنے کام سے واقف ہے، دوسرے کے کام سے واقف نہیں. اس لیے اللہ کی حد کائنات بڑی وسیع ہے اور مسلمان کو مسلمان بن کے رہنا چاہیے. تو فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کا غیب تو اللہ کے پاس. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّ، سارے نظام لوٹ کے آخر اللہ کے پاس جانے، سارے نظام لوٹ کے اللہ کے پاس. لہٰذا تم نے کیا کرنا ہے؟ فَاعْبُدْهُ، اس کی عبادت کرو. وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اس پر بھروسہ کرو. اللہ پر توکل اور بھروسہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ پر توکل اور بھروسہ یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ پر بھروسہ ہو. مسلمان کی عبادت اس لیے فرمایا اے پیغمبر فَاعْبُدْهُ، آپ نے عبادت کرنی ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اللہ پر توکل کرنا ہے. ایک عبادت کرو، ایک متوکل بنو، اللہ پر حوصلہ بھروسہ رکھو. ابھی کرونا تشریف لا رہے ہیں ماشاءاللہ، شاید جلدی حاضر ہو جائے اور ماسک لوگوں نے خریدنے شروع کر دیں، بعد میں ماسک مہنگے ہو جائیں گے. ابھی ایک 2 ڈبے لے کے اپنی الماری میں رکھ دو اور مسجد سے پہلے ہی دوری ہے، مزید ارادہ کر لو انشاءاللہ. چونکہ نہ عبادت ہے نہ توکل ہے.
بس کیا ہوگا؟ مجھ سے دور رہو، مجھ سے دور رہو. یہ مسلمان، یہ صرف ہمارے ہاں آپ کو ملے گا بر صغیر میں. یہ مسلمانوں کا حال ہے، کیونکہ اللہ والی بات نہیں ہے، نہ عبادت ہے نہ سجدہ ہے. تو یہ دل تو بڑا ایک جہان رکھتا ہے اپنے اندر، لیکن وہ پاک نہیں ہے. اس لیے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، خبریں سننا یہ بندے کو منافق بنا دیتا ہے، یاد رکھنا. چونکہ جھوٹے کے منہ سے قرآن سننا بھی جائز نہیں ہے. تو وہاں منافق لوگ اپنا چینل چلانے کے لیے، جی سب سے پہلے ہم نے خبر یہ دی ہے وہ کہ، اور اس کا رٹا اتنا لگانا جب تک کوئی دوسرا واقعہ نہ ہو جائے. تو بندے کے اندر جھوٹ پھیلانا اور اس کو جھوٹ سننے کی عادت ڈالنا. اس لیے پرہیزگاری کا ایک درجہ بھی ہے کہ خبروں سے بچ کے رہو، خبریں مت سنو. کیا ہونا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا. اللہ نے جو چاہنا ہے وہ ہونا ہے، جو ہو جانا ہے ہم اس میں سہارا نہیں بن سکتے، چاہے خیر ہو چاہے شر ہو. اس لیے کہ ہمارے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے. ہماری قوم تو کھانا پینا، ہم سے تو اتنا بھی نہیں ہو سکا کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کر لیتے. دیکھو مسلمان کرتے ہیں نا، یہ پیزے پہ مرتے ہیں، یہ پاپڑوں پہ مرتے ہیں، یہ بوتلیں پیتے ہیں اور یہ ایسے گرتے ہیں. یہ ہمارے مسلمانوں اتنا ہی ہم کر لیتے کہ یار کیا ہو گیا، ہمارے پیسے سے قادیانی ہمارے اندر مرزائیت پھیلا رہے، شیزان کی بوتلیں اور پتہ نہیں کیا کیا قادیانی مصنوعات ہیں، اور مسلمان استعمال کرتے ہیں. اور ان کی ٹینکیاں اور کیا کچھ ہیں اور بنائیں اور سارا نظام لوگ لیتے ہیں. لوگوں کو کیا پتا، کہتے ہیں چیز اچھی ہے جی، چھوڑو جی، چیز سستی ہے جی، بس بات کرو. تو یہ مسلمان نہیں سیدھے ہو سکتے. اس لیے کسی کو سیدھا کرنے سے بہتر ہے خود تو پہلے بندہ سیدھا ہو جائے اور اپنی نیت اور اپنے عمل کو درست کر لے. تو فرمایا وما ربک بغافل عما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تمہارا اس سے غافل نہیں ہے. اللہ کو سارا پتہ ہے کہ تم کر کیا رہے ہو. بس اللہ تعالیٰ ہمیں ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی قدر نصیب فرمائے.